والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کی اہم عبادت روزہ، اس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے۔ 5 ادب بیان کیے تھے، آج 6واں ادب، آخری ادب بیان کرنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں بھی، فضائل رمضان میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ 6واں ادب کیا ہے؟ فرمایا کہ روزہ رکھنے والا آدمی اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے اپنے عمل کی قبولیت کی امید بھی رکھے، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کہیں یہ عمل رد نہ ہو جائے، اس کا خوف بھی رکھے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اخلاص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے عمل ہو۔ ہم ہر چیز خالص مانگتے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، وہ ذات بھی اپنے بندے کے عمل کو خالص مانگتی ہے کہ تو خالص یہ عمل میری رضا کے لیے کر۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ نہیں حکم دیا اللہ نے تم کو، نہیں حکم دیے گئے ہو تم، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کے لیے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے اور مقام پہ بھی بیان کیا، فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے گا جو تم اپنے سینوں میں چھپا کے رکھتے ہو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، یا تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اندر کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا وہ 3 آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک ان میں سے شہید ہوگا، اللہ جل شانہ اس کو اپنے انعامات یاد دلا کر پوچھے گا، بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، خون بہایا، یہاں تک کہ میری جان چلی گئی اور میں تیرے راستے میں قربان ہو گیا۔ حکم ہوگا، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، غلط کہتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، مارا جاؤں گا تو لوگ مجھے شہید کہیں، سو یہ کہا جا چکا، جو تیرا مقصد تھا کرنے کا وہ پورا ہو چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا آدمی پیش ہوگا، یہ وہ تاب کے آدمی ہیں، بڑے آدمی جو شمار کیے جاتے ہیں، VIP لوگ، تو کہا دوسرا عالم پیش کیا جائے گا۔ عالم، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی اور اس کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے علم سیکھا، اور علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا ہی رہا، زندگی یوں ہی گزار دی۔ کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط کہہ رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، پگڑی تیری اونچی ہو جائے، بلند ہو جائے، بلند و بالا دنیا میں، مقصد تیرا ہماری رضا نہیں تھا، تو دنیا کے لیے سب کچھ کرتا رہا، وہ تیرا کام ہم نے دنیا میں پورا کر دیا، لوگوں نے تجھے علامہ بھی کہا، فہامہ بھی کہا،
پیر بھی کہا اور فلاں بھی کہا، وہ مقصد پورا ہو چکا، لہٰذا ہمارے لیے کچھ نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا آدمی پیش ہوگا سخی، او بڑا مالدار، اور جناب راشن دیا جا رہا ہے صبح بھی شام بھی، ویڈیو بن رہی ہے جناب، راشن تقسیم ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے جو بھی ہے بہرحال پیش ہوگا سخی۔ اللہ جل شانہ پوچھے گا سناؤ بھائی میری ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میاں کوئی کار خیر ایسی نہیں چھوڑی جس میں نے خرچ نہ کیا ہو، جو بھی آیا کسی کو خالی ہاتھ واپس جانے ہی نہیں دیا، لہٰذا تیرے راستے میں نے بڑا خرچ کیا، اور جو کچھ تم نے دیا وہ تیرے نام پہ میں نے لٹا دیا۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، وہ اس رب سے تو کچھ چھپا نہیں سکتے نا، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے سب کچھ کیا۔ لوگ جواد کہیں بڑا سخی آدمی ہے، وہ دنیا میں مقصد تیرا جو تھا وہ پورا ہو چکا، لہٰذا آج اس کو بھی جموں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ قصہ، یہ واقعہ آپ نے کیوں بیان کیا؟ کہ اپنی نیت کو ذرا ٹٹول لیا کرو۔ قرآن کریم نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ قرآن کیسے کہتا ہے، ایک ایک بات کو اپنے موقع پہ دل میں بٹھا دیتا ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، منافق کون ہوتا ہے؟ ظاہر کچھ اور کرے اندر کچھ اور ہو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، وہ خود دھوکے میں پڑ جاتی ہے، اللہ ان کو اس کے موافق دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا، میں جس نے اللہ کے لیے عمل کیا۔ آتے نا شیخ سعدی نے بڑی عجیب عجیب واقعات رکھے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ بن گیا نا، جب کسی شیخ کی تربیت نہ ہو نا، بزرگی کی وہ پگڑی تو مل جائے لیکن بزرگی نہ آئی ہو، تو کیا شیخ سعدی نے لکھا ایک بزرگ بنے ہوئے تھے، وہ اس کو بادشاہ سے ملاقات کا موقع مل گیا، بادشاہ سے ملاقات کا موقع ملا، بیٹے کو ساتھ لے کر باپ بیٹا دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر اس نے بڑی لمبی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بادشاہ نے کھانے پر بلایا، بڑا مختصر قلیل سا کھانا کھایا۔ بھائی معلوم ہوتا ہے بزرگ جو ہے بڑا مختصر کھانا کھاتے ہیں۔ جب واپس آیا تو گھر والی سے کہنے لگا کھانا تو کھلا دو نا، کھانا کھلا دو۔ گھر والوں نے کہا بادشاہ کے پاس گئے تھے اور ایسے آگے بس کیا کھانا کھلا دو۔ بیٹے نے فوراً کہا ابا جی پھر نماز بھی دوبارہ پڑھ لو، ابا جی نماز بھی دوبارہ پڑھ لو، اس لیے کہ ایسا کھانا آپ نے کبھی نہیں کھایا تھا اور ایسی نماز آپ نے کبھی نہیں پڑھی تھی، ایسی اطمینان والی نماز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسا مختصر آپ کا کھانا میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے کھانا ابا جی دوبارہ کھا رہے ہیں تو پھر نماز بھی دوبارہ پڑھ لو۔ معلوم ہوتا ہے کھانا بھی بادشاہت کے لیے تھا اور نماز بھی بادشاہت کے لیے تھی۔ اس لیے بات کیا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو نیت کو ٹٹول لیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کم من قائم، کتنے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں ان کو سوائے کھڑے ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی بھوک پیاس برداشت کرنے والے ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے نماز پڑھنے والے بھی نیت کو ہم ذرا ٹٹول لیا کریں، روزہ رکھنے والے بھی نیت کو ٹٹول لیں، زکوٰۃ دینے والے بھی نیت کو ٹٹول لیں، حج کرنے والے بھی نیت کو ٹٹول لیں، اور جماعت میں وقت لگانے والے بھی نیت کو ٹٹول لیں، اور مصلی پہ کھڑے ہونے والا حافظ بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں۔ کہیں معاملہ اور تو نہیں جا رہا۔ اس لیے ہم سب نے سوچ سوچ کر عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات عالی سے قبولیت کی امید بھی ہو اور عمل کے ضائع ہونے کا خوف بھی ہو۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، امید اس ذات پر ہے اور خوف بھی ہے کہیں رد نہ ہو جائے، پر میں اللہ تعالیٰ خوف سے بچا لیتا ہے اور امید کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا